من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 96 تا 100 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 91 تا 96 تا 100 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت ہم نے البتہ تحقیق أَرْسَلْنَا بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین اور کھلی دلیل دے کر، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا سو ان لوگوں نے پیروی کی، امر فرعون کے حکم کی، وما امر فرعون برشید اور فرعون کا حکم اچھا نہ تھا اور فرعون کا حکم درست نہ تھا. یقدم قومہ آگے ہوگا اپنی قوم کے، یوم القیامت قیامت کے دن، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ اور داخل کرے گا ان لوگوں کو جہنم میں، وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ برا ہے وہ گھات اتارے جانے کا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً اور ان لوگوں نے پیروی کی اس میں لعنت کی، پیچھے لگے گی اس میں لعنت اور قیامت کے دن. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَأُتْبِعُوا اور ان لوگوں نے پیروی کی اس میں لعنت کی اور قیامت کے دن، بئس الرفد المرفود برا ہے وہ تحفہ جو ان کو دیا گیا. ذالک من انباء القری
یہ بستیوں کی خبریں ہیں، نقصہ ہم انہیں بیان کرتے ہیں علیک آپ پر، منہا قائم و حصید، ان میں سے بعض قائم ہے اور بعض کٹی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ کا تذکرہ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا ہے، اور فرعون کی سرکشی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے متصل ہی حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ تھا، چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی اسفورہ یا عفورہ، آپ کی بڑی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی۔ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ فرعون بنی اسرائیلیوں پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ اختصار یہ کہ اس نے قوم میں سے قبطیوں میں، فرعونیوں میں جو فرعون کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ایک شخص کی اسرائیلی شخص سے لڑائی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، نہ سمجھے تو انہوں سے بغیر ارادہ کے وہ فرعونی شخص، قبطی شخص قتل ہو گیا اور وہ مر گیا۔ انہوں نے ایک مکہ اسے رسید کر دیا کہ تنبیہ ہو جائے۔ مارنے کا ارادہ نہ تھا، لیکن چونکہ اللہ کے آپ پیغمبر تھے، اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک پیغمبر کو اللہ جل جلالہ 40 مردوں کے برابر طاقت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اتنے طاقتور ہوتا ہے اللہ کا پیغمبر، جتنا کہ 40 مرد ایک سمت ہوں اور ان کی سب کی طاقت پہلوانی کو جمع کیا جائے اور دوسری سمت ایک اللہ کے پیغمبر کو کھڑا کر دیا جائے، تو اللہ کے پیغمبر میں ان 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور چلتے 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 مدین شہر میں پہنچے، اور یہاں پر پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی چونکہ بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا، تو وہاں پر ان کے پانی نکال کر دیا، اور آنکھوں میں ایسی حیا تھی کہ ان کی طرف نظریں تک اٹھا کر نہ دیکھا۔ تو ان کو اس پر بڑے اچنبھا ہوا اور حیرانگی ہوئی کہ کس قدر حیا والا شخص ہے، اور دوسری سمت کنویں سے جب پانی نکالا جاتا، کم از کم 8-10 افراد مل کر رسی کو کھینچا کرتے تھے، کوئی بڑا پارٹ تھا، آلہ تھا پانی نکالنے کا، تب جا کر وہ نکلتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ رسی کو کھینچ کر سارا پانی نکال دیا۔ تو وقت سے پہلے جب وہ بیٹیاں گھر میں پہنچی تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ تم آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کیونکہ عام طور پر جب مرد پانی نکال لیا کرتے، جب سب چلے جاتے تو تب جا کر ان بیچاریوں کا نمبر آتا، تو گھر میں دیر سے پہنچا کرتے تھے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، بڑے حیا والا تھا،
آج اس نے ہماری خدمت کی، لگتا اجنبی تھا، اس علاقے کا نہیں معلوم ہوتا تھا، تو فرمایا جاؤ بلا کر لاؤ، تو بلا کر لایا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگے آگے جانے لگی، آپ پیچھے پیچھے، تو فرمایا کہ میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو، اور جس طرح مڑنا ہو کنکری پھینک دینا۔ ایسے حیا والے تھے کہ آگے جائیں گے تو خواتین کا آگے جانا یہ مناسب نہیں، بے پردگی ہوگی، تو فرمایا کہ تم پیچھے چلو۔ تو بہرحال اس خدمت کی بنا پر سارا واقعہ حالات بیان کیے شعیب علیہ السلام کو، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ہاں میری بکریوں کو چراؤ۔ 8-10 سال آپ نے بکریاں چرائی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا مدین میں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے متصل بعد ہی اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ وہ وقت بھی تم لوگ یاد کرو جس وقت اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر، نبوت عطا فرما کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف مبعوث بعثت فرمائی، بھیجا اللہ جل جلالہ نے۔ یہ فرعون یہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب تھا، جس طرح کہ کیسر روم کے بادشاہ کا نام تھا، اور کسریٰ یہ ایران کے بادشاہ کا لقب تھا، اور جس طرح ملک کے بادشاہ کو صدر کہا جاتا ہے، جو بھی یعنی کہ بڑا ہے اسے صدر کہا جاتا ہے، تو اسی طرح فرعون فرعانیہ مصر کے اندر بہت زیادہ گزرے، جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، لوگوں سے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا، سب سے بلند، الیاذ باللہ، اس نے یہ دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کی طرف معجزات دے کر بھیجا۔ 9 معجزات کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور جن میں بنیادی معجزے 2 تھے۔ نمبر 1 عصا، لاٹھی، جسے زمین پر ڈالتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا، اور دوسرا معجزہ ید بیضا، یعنی گریبان میں ہاتھ ڈالتے وہ سورج سے زیادہ چمکدار اور روشن ہو جاتا۔ آپ اندازہ کیجئے، ہاتھ ایک طرف آج ہم سورج کو دیکھیں، پوری روئے زمین کو وہ روشن کرتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ وہ اتنے بڑے سورج کی طرح روشنی ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ پھر مزید معجزات کا ذکر ہوا جو قوم پر عذاب کی صورت میں نازل ہوئے۔ نمبر 1 قحط سالی کا عذاب، نمبر 2 وہ جو چیز بھی کھاتے وہ خون بن جاتا، دودھ پیتے خون بن جاتا، پانی پیتے خون بن جاتا، سالن بناتے خون بن جاتا، تو ان کو ایک عذاب یہ خون کا آیا کہ ہر چیز خون بن جاتی۔ نمبر 3 مینڈکوں کا عذاب، مینڈک اتنے کثرت سے آتے، کھانے میں بھی مینڈک، بیٹھنے بھی مینڈک، اٹھنے میں مینڈک، گھر میں مینڈک، باہر میں مینڈک، ان کے جسموں پر، ان کے زمینوں پر، ان کے گھروں میں، ان کے گھروں کے صحنوں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آئے۔ اور پھر جوؤں کا عذاب، یعنی 2 جوئیں نکالتے 4 آ جاتی، 4 نکالتے 8 آ جاتی، 8 نکالتے 16 آ جاتی، تو ان کے جوؤں کی کثرت ان کے جسموں پر ہوتی۔ پھلوں کی کمی کا عذاب، پھل، پیداوار، غلہ، اناج، یہ سب کمی ان کے لیے کر دی گئی۔
تو اس قدر ان پر سخت ترین عذابات آئے، جب بھی عذاب آتا توبہ کرتے اور پھر دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیتے، اس قدر ضدی قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوب اس قوم کو سمجھایا۔ تو اب دیکھیے آگے کیا فرمایا، اِلیٰ فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کی جماعت کی طرف۔ لیکن لوگوں نے بجائے یہ کہ فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے، ان کی بات مانتے، ان کو رسول تسلیم کرتے، ان کی رسالت کو قبول کرتے، تو انہوں نے فرعون کی بات کو مانا اور فرعون کی اتباع کی، اس کی پیروی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، یعنی ولید بن مصعب بن ریان کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم درست نہ تھا کہ وہ کہتا تھا میں رب ہوں، میں ہی جو ہے جزا سزا کا مالک ہوں، میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ تو بنی اسرائیلیوں کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے، تو اس کا حکم درست نہ تھا۔ جس طرح دنیا کے اندر یہ آگے آگے تھا اور اس کے ماتحت لوگ اس کی پیروی کر رہے تھے، حامان، قارون، شداد وغیرہ، اور اس کے بہت سارے سردار جو ہے مصر میں رہنے والے جو اس کی خدائی کو قبول کرنے والے تھے، وہ سب کے سب اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور یہ آگے آگے ہوگا قیامت کے دن، اور پھر یہ خود اترے گا جہنم میں اور ان لوگوں کو بھی اتارے گا جہنم میں، خود داخل ہوگا جہنم میں، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور ان لوگوں کو بھی داخل کرے گا جہنم میں۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، بری ہے وہ گھات اتارے جانے کی۔ رفت کہتے ہیں چشمے کو، پانی کا چشمہ، اور مورود کہتے ہیں کہ جس پانی کے چشمے میں اتارا جائے، جس جگہ سے اترا جائے اس جگہ کو مورود کہتے ہیں۔ تو یہ اس گھات کے اندر اس جہنم کی گہرائی میں خود اترے گا، جس طرح گھات میں جہاں سے جانور یکے بعد دیگرے اترتے ہیں پانی پینے کے لیے، اس طرح یہ جہنم میں داخل ہوگا، اور اس کے پیچھے پیچھے لگاتار اس کی خدائی کو قبول کرنے والے، کفر کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے، وہ سب کے سب یکے بعد دیگرے اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو بری ہے وہ جگہ جہاں پر ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا، یعنی جہنم۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور پھر فرمایا دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنتیں ہوں گی۔ کہ دنیا میں پھٹکار یہ کہ آج تک آپ دیکھیں گے دنیا جو ہے مصر کے عجائب گھر میں اس کی ممی آج بھی موجود ہے، اس کا وجود آج بھی کیمیکل لگا کر، مسالے لگا کر اس کو عبرت کے طور پر محفوظ کیا ہوا ہے، اور تاکہ لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ کتنے ہی طاقتور اور خزانوں والے کیوں نہ بن جاؤ تم، آخرکار ایک دن موت ہے۔ اور جو اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت آباد کر دیتا ہے، اور جو رب کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر ذلت مسلط فرما دیتا ہے، جس طرح کہ اس فرعون پہ ذلت مسلط ہو۔ تو اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنا دیا فرعون کو، اس کی لاش کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بئس الرفد المرفود، رفت کہتے ہیں تحفے کو، عطیے کو، اور مرفود کہتے ہیں دیا جانا، کہ وہ برا ہے وہ تحفہ جو ان کو دیا گیا۔ کیا مطلب کہ جو ان کو ملا کہ انہوں نے جہنم کو خریدا جنت کے بجائے، ان لوگوں نے اللہ کے غضب کو قبول کیا اللہ کی رحمت کے بجائے۔
تو یہ اللہ رب العزت کے غضب کے شکار ہوئے بطور استہزاء کے ان کے لیے فرمایا برا ہے وہ تحفہ جہنم کی صورت میں جو ان کو ملا، جو ان کو دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے جو فرعون کی طرف آپ کی بعثت فرمائی، یہ بڑا ظالم جابر قسم کا شخص تھا اور بڑا شاطر قسم کا شخص تھا، اس کا دماغ بڑا شاطر تھا، چلاک تھا۔ جس طرح کہ آج بہت سارے حکمران ہوتے ہیں کہ اندر سے کچھ باہر سے کچھ، جو خاص ہوتے ہیں وہ ان کے قریب ہوتے ہیں، جو عام ہوتے ہیں وہ ان سے دور ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ چلاکیاں کھیلتے ہیں سیٹ کو خریدنے کے لیے، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، اور پھر جب جیت جایا کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو بھول جایا کرتے ہیں کہ مقصد پورا ہو گیا، اب ہمیں تمہاری کیا ضرورت۔ تو شاطر دماغ تھا فرعون، آج کے اقتدار حاصل کرنے والے لوگوں کی طرح، سب نہیں اکثر ایسے ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، اچھے لوگ نیک لوگ ملتے تو شاید ایسا نہ ہوتا، اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا تھا کہ ہم لوگ جو اہل علم ہیں، جن کی راتیں نمازوں میں گزرتی ہیں، جن کے دن روزوں میں گزرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے وارث ہیں، جو قرآن اور حدیث کی دن اور رات صبح اور شام تلاوتیں کرتے ہیں، اسباق پڑھاتے ہیں، اور جو نیکی اور تقوی میں آگے ہیں، جن کو خطاب ملا کہ یہ نبی کے وارث ہیں۔ الیکشن ہوئے تو ان کے 2 ووٹ، ان علماء کے 3 ووٹ۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے علماء سے محبت کا، علماء سے محبت کا، کہ جو ظاہر ہے اللہ کے نزدیک تو سب سے محبوب ترین وہی لوگ ہیں روئے زمین پر جو اللہ کے نبی کا علم حاصل کرنے والے اور اللہ کے نبی کے علم کی اشاعت کرنے والے، دین کو سمجھنے والے ہیں اور دین کو سمجھانے والے۔ اب جس کے سینے میں قرآن نہ ہو، یا جس کو قرآن کی تفسیر کا علم نہ ہو، کسی جو ہے اللہ والے کی صحبت جس نے حاصل نہ کی ہو، اصلاحی تعلق کسی سے قائم نہ ہو، جس کو دین کی دور تک بھی سمجھ نہ ہو، وہ کیا ملک کے اندر شرعی نظام نافذ کرے گا؟ اسے کیا معلوم قرآن کا تقاضا کیا ہے، رب کا منشا کیا ہے، حدیث کا تقاضا کیا ہے؟ کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں حدیث کیا چیز ہوتی ہے، اسے تو معلوم ہی نہیں قرآن کیا چیز ہوتی ہے، اسے تو معلوم نہیں تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے۔ اب ایسے لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں اکثریت جن کی دکھائی دیتی ہے کہ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ انہیں سچ کا پتہ، نہ انہیں جھوٹ کا پتہ، نہ انہیں خشیت الہی کا پتہ، انہیں کچھ ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں، اور عوام نے ایسے لوگوں کو چنا کہ جن کو دین اور شریعت کا علم ہی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو دور پھینک دیا جن کے دن اور رات رب کی عبادت میں گزرتے ہیں، رب کی عبادت میں گزرتے ہیں۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی اس مرتبہ الیکشنوں میں کھڑے ہوئے جو اپنی تقوی اور طہارت کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے مشہور ترین تھے، لیکن ان کے ووٹ بھی چند ایک نکلے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام لوگ کس طرف دھکیلے جا رہے ہیں، یعنی کس طرف جو ہے اللہ رب العزت سے غضب کے قریب اور رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کا اعتماد اب علماء پر نہ رہا، نیک لوگوں پر نہ رہا، اور آخرت کا یقین نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اگر آخرت کا یقین رکھتے تو یہ کام کبھی نہ کرتے۔ تو فرعون بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جو مالدار سرمایہ دار لوگ ہیں، عام طور پر آج کے دور میں بھی لوگ ان کو قربتیں مل جائے، ان چودھری لوگوں کی دوستی اور تعلق مل جائے تو وہ پھولے ہی نہیں سماتے کہ میرا فلاں سے تعلق ہے۔ تو فرعون بھی جس قدر شاطر تھا، اس نے بھی اپنے ساتھ لوگوں کو ایسے ہی لوگوں کو شامل کیا، اور لوگوں نے بھی ایسے ہی لوگوں کو پسند کیا، فرعون کو، شداد کو، حامان کو، قارون کو، تو ایسے لوگوں کو۔ اور ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے کہ برے لوگوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے اور نیک لوگوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی۔ نبیوں پر ایمان لانے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے،
اور نیک لوگوں پر جو ہے برے لوگوں کے پر کی اقتدار کو، ان کا ساتھ اور ان کی جو ہے چودراہٹ قبول کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، اور اللہ کے ولیوں کی نیک لوگوں کا ساتھ ہمیشہ کم لوگوں کا رہا۔ آپ دیکھیں گے یہی وجہ ہے مساجد کے اندر لوگ آپ کو کم ملیں گے اور بازاروں میں لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے۔ کم از کم 5 وقت کی نماز میں ہی مسجدیں بھر جائیں لیکن آپ کو کم لوگ ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ جو دنیا کے اندر دکھائی دیتا ہے اس کی طرف لوگ دوڑے ہوئے آتے ہیں، دنیا کی ظاہری چمک کی طرف، لیکن اللہ نے جو نہ دکھائی دینے والی چیزوں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، حدیث میں فرمایا کہ یہ حق ہے، ان کی طرف لوگ نہیں بھاگتے، اس کی فکر لوگ نہیں کرتے، اس کی طرف کرتے ہیں جو جلد ملنے والی چیز یعنی دنیا۔ بل تحبون العاجلہ، کہ جلدی مل جانے والی چیز کو تم لوگ پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم لوگ چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ آخرت تو ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ لہٰذا فرعون نے اس قدر اپنے جال میں ان لوگوں کو پھنسایا کہ خود بھی جہنم کا جو ہے جہنم کا مستحق ہوا، اور اپنے اتباع کرنے والوں کو بھی جہنم میں داخل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں تک آپ نے تذکرہ سنا قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم لوط کا، اور قوم شعیب کا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا۔ یہ کے بعد دیگرے جو یہ تذکرے آئے ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں جو کثرت سے بیان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب داڑھی مبارک سر مبارک میں چند بال تھے سفید، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر مبارک میں جو ہے داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، کہ جس قدر اس میں گزشتہ قوموں کے حالات ہیں، تذکرے ہیں، عذاب کے تذکرے ہیں، اس نے اس قدر ہلا کر رکھ دیا، اللہ رب العزت کا خوف اس قدر مسلط کر دیا کہ اس غم اور خوف کی بنا پر سفیدی آ گئی۔ تو اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہم میں سے ایک کے دل میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق